تھا کہ کل ملک احمد خان میرا بھائی ہے، دوست ہے، بڑا اچھا انسان ہے، شریف النفس ہے، اس کو جناب شہباز شریف صاحب نے اپنا سپوکس پرسن لگا دیا، کیونکہ شہباز شریف صاحب کو وہ جو اصلی کنیز ہے جناب بیگم صفدر امان صاحبہ کی پنجاب لیول کی، اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے۔ اچھی بلی بیچاری جناب 8 سال سے جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اپنی ڈیوٹی پوری کرنے، 8-10 سال پیپلز پارٹی کی ڈیوٹی پوری کی تھی، اور امید یہ ہے کہ حالات، واقعات، نظائر اور قرائن یہ بتاتے ہیں کہ اگلے 10 سال پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی شاید وہ اپنی خدمات سر انجام دینے کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہے۔ آج صبح ہی صبح جناب انہوں نے اس آڈٹ رپورٹ کا جناب واویلا مچایا، اور واویلا کیوں مچایا اور کہاں مچایا؟ نیب کے عدالت دفتر کے باہر شہباز شریف صاحب رمضان شوگر مل کے کیس میں 25 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ کے کیس میں جناب آئے ہوئے تھے۔ اس بیچاری پنجاب کی ہماری جو اصلی کنیز ہے، اس کو ڈر لگا ہوا ہے کہ ملک احمد خان صاحب کے آنے کے بعد اب میری چھٹی ہے۔ انہوں نے اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے جناب بے تکی، بے ڈھنگی، بے منطقی جناب وہ گولے اور بارود کے جناب دھماکے کرنا شروع کر دیے، ڈز 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 کر کے جناب۔ پہلا دھماکہ کیا، او جی 52 لاکھ روپے کا ذاتی ہیلی پیڈ بنا لیا فوجدار صاحب نے۔ دوسرا جناب وہ 12 ارب روپیہ کرونا میں کرپشن ہو گئی۔ تیسرا جناب وہ آڈٹ رپورٹ آئی ہے، اس میں 56 ارب روپے کا جناب آڈیٹر جنرل نے کہہ دیا جناب کرپشن ہوئی ہے۔ تو جناب آج میں اصلی کنیز صاحبہ کو جناب جواب دوں گا۔ اس کے بعد وہ پاکستان لیول کی بھی آ گئی، ویلی ہیں دونوں، کوئی کام نہیں کاج نہیں، وہ کہتے ہیں نا کام کے نہ کاج کے دشمن اناج کے۔ آج کل ویلے ہیں، بس زیادہ سے زیادہ ڈیوٹی یہ ہے کہ ہر لیڈر کرپشن کے الزام میں جب آتا ہے نیب کی عدالت میں، احتساب بیورو میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، انہوں نے وہاں آ کے اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے، اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کو اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان فوزدار صاحب کے خلاف توپیں چلانی ہیں، اور اس کے بعد اپنے نمبر ٹانگنے ہیں۔ اور بیچاری جو پنجاب کی کنیز ہے، اس بیچاری کو اب ڈر لگا ہوا ہے ملک احمد خان صاحب کے آنے کے بعد۔ میں آج کچھ فیکٹس اینڈ فگرز رکھوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے، آڈٹ رپورٹ ہر سال ہر حکومت کی آتی ہے اور ہر ادارے کی ہوتی ہے۔ آڈٹ رپورٹس کے حوالے سے جب کوئی ریکارڈ، کوئی ادارہ، کوئی ڈپارٹمنٹ، کوئی منسٹری اور کوئی اوورآل باقی سارے حکومتی ریاستی مشنری جب وہ نہیں دے پاتی آڈیٹر جنرل کو کوئی جواب، تو آڈیٹر جنرل نے اپنے ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے اوپر آڈٹ رپورٹ جاری کرنی ہوتی ہے، تو وہ اس پہ ایک پیرا لکھ دیتا ہے کہ یار اس اتنے کروڑ روپے کا، اتنے ارب روپے کا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے، انڈسٹری ڈپارٹمنٹ نے، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے، اس کا کوئی جواب ابھی نہیں آیا، تو وہ ایک پیرا آ جاتا ہے۔ اس تمام پیراز کو اکٹھا کر کے انہوں نے اپنی طرف سے کہا جناب کہ 56 ارب روپے کا جناب کرپشن کا۔ میں بیگم صفدر امان صاحبہ کی ترجمان، اب میں انہوں یہ تو نہیں کہوں گا اپوزیشن کی، نہ وہ اپوزیشن کی رہی، نہ وہ شہباز شریف صاحبہ کی رہی، ٹھیک ہے نا جی، صاحب کی رہی، اب وہ بیگم صفدر امان صاحبہ کی ہیں ترجمان صرف۔ ان کو اور پوری نون لیگ کو اور میم لیگ کو اور شین لیگ کو دعوے سے کہوں گا، آپ اس آرڈر رپورٹ میں 56 ارب کے پیراز کی بات کرتے ہیں، 2008 سے لے کے 2018 تک آپ 10 سالوں کی آڈیٹر جنرل کی رپورٹ منگوا لیں، اگر کسی ایک رپورٹ کے اندر بھی ان کے نام نہاد شہباز شریف صاحب قاتل اعلیٰ کے دور حکومت میں کسی ایک سال میں بھی 100 ارب سے کم کی اگر آڈٹ پیراز نہ ہوئے، تو میں پوری قوم کے سامنے جناب اس طرح ہاتھ جوڑ کے معافی مانگوں گا۔ دوبارہ دوہرا دوں، اگر 2008 سے 2018 تک کے 10 سالوں کی آڈیٹر جنرل پنجاب کی آڈٹ رپورٹس کے اندر 100 ارب سے کم کسی سال کے آڈٹ پیراز نہ ہوئے، تو میں پوری قوم کے سامنے معافی مانگوں گا۔ خدا کا واسطہ ہے، نون لیگ والوں سے میری گزارش ہے، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کبا دیکھ، اور لک ہو از ٹاکنگ۔ آج پیشی پہ گئے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں میرا تے شوگر ملنل تعلق ہی کوئی نہیں رمضان شوگر ملنل،
کل یہ اسی طرح کہیں گے جیسے پاناما کے اندر نواز شریف صاحب نے کہا تھا میرا تو اپنے ابا جی کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. ساری دنیا نے سنا ہے، دیکھا ہے. اور اس پاناما کیسز کے اندر نواز شریف صاحب نے ڈالا بیٹوں پہ، بیٹوں نے ڈالا ابا جی پہ، ابا جی نے ڈالا اپنے ابا جی پہ. عجیب انہوں نے گیند سمیع اللہ سے کلیم اللہ، کلیم اللہ سے سمیع اللہ والی کہانی کھیلی اور پوری قوم کے جناب دماغ کی چٹنی اور دہی بنائی تھی، ایگزیکٹلی وہی تاریخ دہراتے ہوئے. آج شہباز شریف صاحب نے انکار کر دیا اور آپ لکھ لیں انہوں نے اگلی پیشیوں میں کہنا ہے میرا حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. پتہ نہیں کون نے کہتے پتر نے، کل یہ بھی کہہ دیں گے. حالانکہ حقیقت یہ ہے رمضان شوگر مل، سلمان شہباز، حمزہ شہباز اور پھر وہاں سے باقی فیملی بھی، تائے کی فیملی بھی، رشتہ داروں کی بھی عجیب کمن کیریاں جو وعدہ معاف گواہ بتا چکے ہیں. وعدہ معاف گواہ ایک ایک ڈیٹیل بتا چکے ہیں کس طریقے سے ریڑی والا، چھابڑی والا، فلودے والا، کلرک، نائب قاصد، آپ کا جناب سینٹری ورکر، ان کے ذاتی ملازم، ان کے ذریعے سے جو ہے وہ کیسے پیسہ آ رہا تھا، جا رہا تھا، ان کے کاروباروں میں لگ رہا تھا، یہ ساری لوٹ مار. آج جناب ان کی پیشی کے باہر کھڑے ہو کے اصلی کنیز صاحبہ نے جناب الزامات لگائے 42-52 لاکھ روپے کا ذاتی ہیلی پیڈ. جناب والا ہیلی پیڈ سرکاری جگہ پہ بنا، سرکاری پریمیسز کے اندر بنا، اگر بنا بھی ہے تو. دوسری طرف کمپیریزن دیکھ لیں، کون کہہ رہا ہے، کس کی اصلی کنیز کہہ رہی ہے، کس کی ترجمان کہہ رہی ہے. جس بیگم صفدر روان، جس نواز شریف صاحب، جس حمزہ شہباز نے اپنے دور حکومت میں 55 کروڑ روپے کی سرکار کے پیسوں سے جاتی عمرہ کو کیمپ آفس قرار دے کر 11 فٹ اونچی اور 5 فٹ چوری میرے اور آپ کے ٹیکسوں کے پیسے سے دیوار کھڑی کی تھی. وہ 52 لاکھ روپے کا رونا رو رہے ہیں کہ جو سرکاری زمین کے اوپر، سرکاری پریمیسز کے اوپر ڈپلومیٹس کے لیے، صدر کے لیے، وزیر اعظم کے لیے، سفیروں کے لیے، باہر کے ملکوں کے سربراہان کے لیے ایک آفیشیل اگر کوئی ہیلی پیڈ بنا ہوگا، اس کے حوالے سے یہ خاندان اور یہ پارٹی جن کا یہ کرتوت، اس کی جناب فرنٹ مین کہہ رہی ہے. پھر اس کے بعد کرونا کووڈ-19 کے خلاف جدوجہد ساری دنیا جانتی ہے کہ جتنے آپ کے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ پیشیوں کے اندر، ہیئرنگز کے اندر فاضل ججز نے پچھلے 1.5 سالوں میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ پنجاب حکومت کو کوٹ کر کے باقی حکومتوں کو سمجھایا کہ آپ اس انداز سے کرونا وائرس کے خلاف جنگ لڑیں. انڈائریکٹلی سردار عثمان خان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب کی تعریف کی گئی کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں پنجاب حکومت نے اپنا کردار ادا کیا. اور کرونا وائرس کے حوالے سے جتنا فنڈ ریلیز ہوتا ہے وہ تمام کا تمام NCOC کے جناب سپرویژن میں ہوتا ہے. ایک بے عقلے کو بھی پتہ ہے، وہاں سے سارا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. لیکن وہ بیچاری اصلی کنیز نے جناب وہ ملک احمد خان صاحب کے آنے کے بعد اپنی نوکری بچانے کے لیے آج عجیب و غریب قسم کی بے تکی باتیں جناب، جیسے وہ 12 ارب کا سردار عثمان بزدار صاحب اپنے گھر لے گئے ہیں، جیسے یہ لے جایا کرتے تھے. انہوں نے تو جناب 2-4 ڈائریکٹر رکھے ہوئے تھے گریڈ 1920 کے CM سیکریٹریٹ میں، وہ نثار گل اور اس طرح 1-2 نام اور ہیں اس وقت میرے ذہن میں نہیں، جن کا کام ہوتا تھا سرکاری لینڈ کروزر سبز نمبر پلیٹ پورے پنجاب سے جناب ہر DC کمشنر، AC، سرکاری جناب ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ ان سے کروڑوں روپے کی مہینے کی گرائی کرتے تھے اور لا کے جناب CM آفس سے پھر آگے منی لانڈرنگ کے لیے پوری دنیا کے باہر ممالک اور ان کے اکاؤنٹس میں، اور پھر وہاں سے ادھر یہ ساری بندر بانٹ انہوں نے لگائی ہوئی تھی جو نیب والے، FIA والے بتا چکے ہیں، جس کا اینڈ رزلٹ اگلے 1.5 سال کے اندر آ رہا ہے. اگلے 1.5 سالوں میں شہباز شریف، حمزہ شہباز اور ان کے باقی جتنے کرتا دھرتا ہے اپنے منطقی انجام تک پہنچنے والے ہیں. وہ ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں. ان کی جناب فرنٹ مین جو ہے وہ آ کے یہاں پر کرونا وائرس کے حوالے سے جو ایک اچھی پرفارمنس سردار عثمان بزدار صاحب کی وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے اور پنجاب حکومت کی، اس کو آسمان پہ تھوکنے کے مترادف ہے، وہ اپنے پہ آ کے گرے گا. اور پھر آڈٹ رپورٹس کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھا. ایک چیز ساری دنیا جانتی ہے
साफ पानी कंपनी, सस्ती रोटी, फूड स्टैम्प प्रोग्राम, ऑरेंज लाइन ट्रेन, आशियाना हाउसिंग स्कीम, दानिश स्कूल, ये जितने मेट्रो के प्रोजेक्ट्स, तमाम पे आपके ऑडिट पैरास मौजूद हैं कि कितनी कितनी करप्शन हुई। वो नारोवाल के अरस्तु और काना काचा के सुकरात जो है वो आपके सेक्रेटरी जनरल क्या नाम है, डॉक्टर एहसन इकबाल, चौधरी एहसन इकबाल साहब, उनके भाई को जनाब 95 करोड़ रुपए का जनाब सिर्फ फूल पत्तियां लगाने का मेट्रो के नीचे ठेका दे दिया गया। फूल पत्तियां लगाने पे 95 करोड़ रुपया। इस तरह की लूट मार करने वाले, और फिर ऑरेंज लाइन ट्रेन का आज इन्होंने बड़ा दावा किया। आज पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने बार बार आप सुन चुके हैं, एंकर हजरात भी, तजिया निगार भी, पब्लिक भी, आज दोबारा दोहरा दूं। ऑरेंज लाइन ट्रेन लाहौर बताया गया था कि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा, प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट होगा, 2.5 लाख आवाम डेली के उसके बेनिफिशरीज होंगे। हकीकत ये है, सीनियर सहाफ़ी शफीक कुरैशी की ज़ेर सदारत जोड़वा शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मुकामी अखबार रोज़नामा 99 न्यूज़, जिसमें मुकामी खबरों के अलावा शामिल होती हैं तमाम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें दौरे जदीद के तकाज़ों के ऐन मुताबिक। अब तमाम सोशल मीडिया टूल्स फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के साथ भी दस्तयाब है। आज ही अपने हॉकर से इसकी कॉपी बुक करवाएं या विजिट करें www.99news